میرب کی بات سن کر شہریار کے چہرے کے زاویے پھر سے بگڑے۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اتری، جس پر اس نے بر وقت قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کون ہے وہ؟ اس کا پتہ تم لوگوں کو کچھ ہی دنوں تک چل جائے گا، بلکہ تم سب کو اس سے ملواؤں گا بھی۔ شہریار نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شمائندہ کھڑی رو رہی تھی۔ وہ کنویں کی گہرائی سے اور اندھیرے سے بہت خوفزدہ تھی۔ پلیز مجھے باہر نکالو، کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو میری بات سنو۔ ابا جان، ابو جی، ارسی، سنی بھائی، اماں جی، امی، آفی بھائی، مانی بھائی، کاشی بھائی، نمی، صوفی آپی، اسما آپی، آدی، صابی بھائی، کوئی ہے یہاں؟ شمائندہ رونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مجھے بچا لو، کوئی تو میری مدد کرو، آؤ۔ شمائندہ خوفناک اندھیرے میں جنگل کے ایک گہرے کنویں میں گری ہوئی تھی۔ کنواں آہستہ آہستہ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا اور شمائندہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، پر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک شمائندہ نے ایک نظر کنویں کے سرے پر ڈالی تو کچھ لوگ کنویں میں جھانک رہے تھے۔ شمائندہ کو اندھیرے کی وجہ سے صرف ان کے سائے محسوس ہو رہے تھے۔ بچا لو مجھے، میں یہاں نیچے ہوں، بچا لو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے۔ شمائندہ نے ایک ہاتھ کنویں کی دیوار کے ساتھ لگا کر چلاتے ہوئے کہا، ہم نہیں بچا سکتے تمہیں، یہ جگہ تم نے اپنے لیے خود چنی ہے۔ کنویں پر کھڑے لوگوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ یہ آواز حیات احمد کی تھی۔ ابا جان، مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں شمائندہ ہوں۔ ابا جان، ابو، بھائی، کوئی تو مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گی یہاں، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، پلیز مجھے باہر نکالو۔ شمائندہ شدت سے روتے ہوئے چلا رہی تھی، پر کنویں کے اوپر کھڑے لوگ آہستہ آہستہ اس کی آواز سنی انسنی کرتے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بھی لے چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ شمائندہ کنویں کی دیوار سے اپنے دونوں ہاتھ لگائے چلا رہی تھی۔ شیزی کیا ہوا؟ اٹھو۔ شمائندہ کو کسی نے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سدرا تھی۔ کیا ہوا شیزی؟ تم سوتے میں چلا کیوں رہی تھی؟ کیا کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی؟ سدرا نے شمائندہ کے چہرے پر پھیلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ شمائندہ سدرا کو دیکھ کر اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ آپی میں ایک گہرے کنویں میں گر گئی تھی۔ بہت اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، شمائندہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ شیزی، تم نے ضرور برا خواب دیکھا ہوگا، اب چپ کر جاؤ، دیکھو تم اپنے گھر میں ہو۔ اب رکو، میں تمہیں پانی دیتی ہوں۔ سدرا نے شمائندہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور ایک گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شمائندہ نے ایک نظر کمرے کے اطراف پہ ڈالی۔ وہ واقعی میں اپنے گھر میں عفان اور سدرا کے کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ شمائندہ نے اپنے آنسو صاف کر کے سدرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام لیا۔ وہ واقعی میں خواب دیکھ رہی تھی، کوئی برا خواب، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی اشارہ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، بس ایک ڈراؤنا خواب تھا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ سدرا نے بیڈ کی دوسری جانب لیٹتے ہوئے شمائندہ سے کہا۔ شمائندہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو رات 3:30 بجے کا ٹائم بتا رہی تھی۔ شمائندہ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھی اور ساتھ ہی قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونکی اور پھر لیٹ گئی۔ مگر پھر بھی ڈر کی وجہ سے شمائندہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تب تک لیٹی رہی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ اذان ہونے کے ساتھ ہی وہ اور سدرا نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ شمائندہ سوموار کی صبح 9 بجے یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ آج شمائندہ، ضربا اور زینب نے سارے لیکچرز چھوڑنے اور پورا دن یونیورسٹی میں رہ کر انجوائے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات شمائندہ گھر بتا کے آئی تھی۔ شمائندہ نے میرب کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، مگر اس نے میسج کر کے شمائندہ کو بتایا کہ آج وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کا پہلے سے ہی پلان بنا چکی ہے۔ شمائندہ سٹنگ ایریا میں آئی اور موبائل نکال کر ضربا اور زینب کو میسج کیا۔
تھوڑی دیر بعد ہی زینب کی کال آ گئی۔ ضربہ اور زینب شمائندہ سے 1.5 گھنٹہ پہلے یونیورسٹی آ چکی تھی۔ کافی دیر تک شمائندہ کے سٹنگ ایریا میں انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں خود ہی ریسٹورنٹ چلی گئیں۔ اس دوران انہوں نے شمائندہ کو کافی کالز اور میسیجز کیے تھے، پر شمائندہ کا موبائل سائلنٹ پر تھا، جس وجہ سے اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اب شمائندہ کو اکیلے ریسٹورنٹ جانے میں موت نظر آ رہی تھی۔ شمائندہ نے زینب سے کہا کہ وہ اسے آگے اپنے ساتھ لے جائے، پر اس نے کہہ دیا کہ پاس ہی تو ہے ریسٹورنٹ، تم خود آ جاؤ۔ شمائندہ نے اپنے دل کو ذرا مضبوط کیا اور پھر سے یونیورسٹی سے باہر آ گئی اور یونیورسٹی کے باہر کی جانب میں نے فٹ پاتھ پہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حوصلہ بھی دے رہی تھی، پر پھر بھی شمائندہ کی گھبراہٹ اور ڈر کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، پر پھر بھی وہ چل رہی تھی۔ بات سنیے گا۔ شمائندہ نے آدھا فاصلہ ہی ابھی طے کیا تھا کہ اس کے قدم کسی انجان زنانہ آواز پر رکے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دراز قد و قامت والی ایک خاتون ٹوپی والا برقع پہنے، ایک ہاتھ میں ایک پرچی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا پرس پکڑے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ عورت اپنی جسامت سے عورت کم مرد زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ شمائندہ نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ صبح ہونے کی وجہ سے رش کافی کم تھا سڑک پر، اور یونیورسٹی کے باہر بنے فٹ پاتھ پر شمائندہ کے علاوہ صرف 2 اور لڑکے چل رہے تھے، جو اس سے آگے کافی فاصلے پر تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر شمائندہ کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جی، دراصل باجی میں ان پڑھ ہوں اور مجھے اس پتے پر جانا ہے، پر کوئی بتا نہیں رہا۔ آپ پڑھ کر بتا دیں گی؟ اس عورت نے اپنی باریک سی آواز میں کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی پرچی شمائندہ کی طرف بڑھائی۔ شمائندہ نے اس کے ہاتھ سے پرچی تھام کر پڑھنا شروع کی۔ وہ پرچی دھلی ہوئی لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے آدھے الفاظ مٹ چکے تھے۔ شمائندہ کو اس پرچی پر لکھی تحریر پڑھنے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ اس دوران اس عورت نے اپنے پرس میں سے ایک رومال اور ایک چھوٹی سی بوتل نکالی۔ بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کے منہ پر رومال رکھ کر ایک بوتل کو الٹا کر پھر سے سیدھا کیا۔ یہ عمل اس نے 3 بار دہرایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بوتل کا ڈھکن بند کر کے اسے پرس میں ڈال دیا اور ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ شمائندہ کی نظریں ہاتھ میں پکڑی پرچی پر تھیں، اس لیے وہ اس عورت کی کارروائی دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس عورت نے رومال شمائندہ کے منہ پر رکھ دیا۔ شمائندہ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ وہ کیا رہا ہے۔ شمائندہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں گھما کر اس عورت کی جانب دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے پرچی پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے اس عورت کا رومال والا ہاتھ منہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ اس عورت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ شمائندہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس عورت کی فولادی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ شمائندہ چیخنا چاہتی تھی، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ شمائندہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں، اس کا سر چکرانے لگا تھا، خاموش آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا اور کچھ ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اطراف میں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس عورت نے شمائندہ کو بے ہوش ہو جانے کے بعد شمائندہ کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور شمائندہ کے بے حس و حرکت وجود کو اپنے کندھے سے لگایا اور ایک نظر اپنے اطراف پہ ڈالی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر فٹ پاتھ پر ایک طرف یونیورسٹی کی دیوار اور دوسری طرف ایک بڑے سے درخت کا تنا تھا جو سڑک پر تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت اور شمائندہ کافی حد تک چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلیک کلر کی فارچونر کار ان کے پاس آ کے رکی اور اس میں سے کوئی برآمد ہوا اور ہوش سے بے گانہ شمائندہ کو اپنے بازو پر اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ اس عورت نے جھک کر شمائندہ کا بیگ، جو شمائندہ کے بے ہوش ہونے کے بعد فٹ پاتھ پر گر چکا تھا، اٹھایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ کارروائی کچھ ہی دیر میں ہوئی تھی۔ گاڑی کے کالے شیشے اوپر ہو گئے اور گاڑی فراٹے بھرتی آگے گزر گئی۔ توبہ، اس برقعے سے تو میرا دم ہی گھٹنے والا تھا، اس عورت نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی ٹوپی والا برقع اتارتے ہوئے کہا۔
اوئے اب یہ عورتوں والی آواز میں بولنا بند کر، اور تم نے کلوروفارم کی مقدار زیادہ تو استعمال نہیں کی نا؟ اور یہ بتا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں نا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شہریار نے دریافت کیا۔ نہیں سر، میں اپنا کام بہت مہارت سے کرتا ہوں، اور کلوروفارم کی مقدار اتنی ہے کہ یہ لڑکی 2-3 گھنٹے تک بے ہوش رہے گی۔ ہمارا ان سب کاموں میں بہت تجربہ ہے۔ وہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے برقع پہن کر عورت بنا ہوا تھا، اب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، گڈ، اب گاڑی سے اترنے کے بعد اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بدل دینا، اور ہاں، تھوڑی دیر بعد تم لوگ یہ بات بھول جاؤ گے کہ تم نے اس طرح کا کوئی کام بھی کیا ہے، یا تم لوگ مجھے جانتے ہو یا اس لڑکی کو تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہے، اور تم لوگوں کے پیسے بھی کل تم لوگوں کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد تم لوگ اسلام آباد 1 ہفتے کے لیے نکل جاؤ گے، آئی سمجھ؟ شہریار نے فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے دونوں لڑکوں کو کہا۔ ٹھیک ہے سر، ان دونوں لڑکوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ سر، یہ لڑکی کا بیگ۔ کچھ دیر پہلے والا لڑکا جو عورت بنا ہوا تھا، اس نے شمائندہ کا بیگ پچھلی سیٹ پر بیٹھے شہریار کی جانب بڑھایا۔ اور اگر تم دونوں نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو بھول جانا کہ تم دونوں کی فیملیوں میں کوئی بھی ممبر تھا۔ شہریار نے بیگ تھامتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیں سر، آپ جیسا کہیں گے سب ویسے ہی ہوگا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے جواب دیا۔ شہریار نے سر ہلا کر کہا، اور ایک نظر شمائندہ کی ساکت و سامت وجود پر ڈالی۔ شمائندہ کا سر سیٹ کے پشت سے لگا ہوا تھا، جو اب مسلسل جمپ لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سیٹ سے نیچے کھسکتا جا رہا تھا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر شمائندہ کا سر اپنے کندھے سے ٹکایا، اور شمائندہ کا بیگ کھولا، اور پھر بیگ کے ایک طرف بنی چھوٹی زپ کھولی تو اندر شمائندہ کا موبائل تھا۔ شہریار نے موبائل نکالا۔ شہریار نے موبائل کا پاور بٹن دبایا تو اسکرین پر چھوٹے بچوں کی تصویر چمکنے لگی، جو فیضان اور عالیان کی تھی۔ شمائندہ کے موبائل پر کال آنے لگ گئی تھی۔ موبائل اسکرین پر زینب کا نام چمک رہا تھا۔ موبائل اب بھی سائلنٹ پر تھا۔ شہریار نے کال جلدی سے کاٹ دی۔ شمائندہ کے موبائل پر اب لاک لگا تھا۔ شہریار نے موبائل کا لاک کھولنے کے ساتھ ہی ان باکس کھولا تو کئی میسیجز آئے ہوئے تھے، جن میں ضربہ اور زینب کے میسیج سب سے زیادہ تھے۔ شہریار نے ایک ایک کر کے سارے میسیج پڑھے۔ شہریار نے شمائندہ اور زینب کے سارے گزشتہ چیٹ بھی پڑھی تھی، جس سے اسے کافی باتوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھائی کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہوں، تم لوگ انجوائے کرو، کل ملاقات ہوگی۔ شہریار نے شمائندہ کے نمبر سے ایک میسیج ٹائپ کر کے زینب کے نمبر پر سینڈ کیا۔ کیا ہوا؟ اچھی بھلی تو تھی تھوڑی دیر پہلے، کہیں اکیلے ریسٹورنٹ آنے کا کر کے تو نہیں نہ بول رہی تم؟ اگر ایسی بات ہے تو یونی سٹنگ ایریا میں ویٹ کرو، ہم آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میسیج کا رپلائی آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا بی پی لو ہو گیا ہے شاید۔ اچھا بھائی آ گیا ہے میرا، میں چلتی ہوں، شام کو بات کروں گی، تم لوگ انجوائے کرو۔ شہریار نے ایک اور میسیج سینڈ کیا۔ اچھا خیال سے جانا اور شام کو اپنی طبیعت کا بتا دینا۔ پھر سے رپلائی آیا۔ ایک تو یہ ساری لڑکیاں ہی ایک جیسی ہیں، شہریار منہ میں بڑبڑایا۔ شہریار کے زاویے بگڑ گئے تھے زینب کا میسیج پڑھ کے۔ اوکے، شہریار نے مختصر رپلائی کیا۔ اس کے بعد شہریار نے اپنا نمبر شمائندہ کے موبائل میں سیو کیا اور پھر واٹس ایپ آن کی۔ وہاں پہ مختلف چیٹس کھل گئیں۔ شہریار نے شمائندہ کے کچھ وائس میسیجز کو اپنے نمبر پر فارورڈ کیا، پھر موبائل فون کی گیلری کھولی۔ وہاں شمائندہ کے علاوہ اس کے سب گھر والوں کی کافی تصاویر موجود تھیں۔ شہریار نے سب تصاویر کو اپنے نمبر پہ سینڈ کر دیا، اس کے بعد اپنا نمبر اور چیٹ دونوں کو ہی شمائندہ کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا۔ شہریار نے موبائل اسکرین پھر سے بند کر دی اور موبائل کو گھما کے دیکھا، جس سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ موبائل زیادہ سے زیادہ 15,000 تک کا ہوگا۔ شہریار احمد کو انکار کیا تھا، خود تو اپنی لڑکی کو ایک اچھا موبائل بھی نہیں دلا سکتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شہریار ماتھے پر بیل ڈال کر غصے سے بڑبڑایا تھا، پھر موبائل واپس شمائندہ کے بیگ میں رکھ کر زپ بند کر دی، بیگ اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ دیا اور پھر سے ایک نظر شمائندہ کے چہرے پر ڈالی۔ شمائندہ کا چہرہ ابھی تک آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا،
کئی آنسو اب بھی شمیندہ کی پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ شہریار نے ایک ہاتھ شمیندہ کے سر کے پیچھے سے گزارا اور دوسرے ہاتھ سے شمیندہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔ شہری، یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ تم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسا بھی کر سکتی ہو، علی نے سخت لہجے میں کہا۔ شہریار نے علی، سعد، حمزہ اور میرب کو فون کر کے بلوایا تھا اور انہیں شمیندہ کے اغوا کرنے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، شمیندہ ہی ہے۔